اب آگے قرآن کریم کی عظمت کا بتایا گیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنوں کی جگہوں کی۔ پس نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں، میں نہیں قسم کھاتا، وہ تو بالکل الٹ ہی بات ہو جائے گی۔ پس نہیں، اس کے بعد آیا اقسم بمواقع النجوم۔ ایسا کب کہا جاتا ہے؟ جب کسی کے ذہن کے اندر پہلے سے کوئی بات موجود ہونا، یعنی لوگوں میں کوئی بات مشہور ہوئی ہو، اسی بات کو پہلے نگیٹ کرنا، پھر قسم کھائی گئی۔ مثلاً مشہور ہو جائے کہ فلاں سخت جھوٹا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں نہیں، میں قسم کھاتا ہوں کہ وہ سچا ہے۔ جیسے عرب میں بھی لوگ بولتے ہیں نا، لا واللہ، لا لا واللہ، یعنی تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم سمجھتے ہو ایسا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، رسول نے خود بنایا ہے، یا یہ کلام خود ہی گھڑ کے لے آئے ہیں، تو کہا گیا فلا نہیں، یعنی جو تم سمجھتے ہو نا ایسا نہیں ہے۔ اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی۔ اب یہ قسم کھائی گئی ہے بمواقع النجوم کی، مواقع گرنے کی جگہ، جیسے شہاب ثاقب گرتے ہیں نا، مواقع سے مراد برج بھی ہیں، آربٹس جن میں ستارے تیرتے ہیں وہ بھی مراد ہے۔ مواقع پوزیشن جس جگہ پر وہ گرتے ہیں، اور النجوم ویسے تو تاروں کو کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ تارے کس ٹائم پر نکلتے ہیں؟ رات کو نا۔ اب ایسے انسان کو امیجن کریں جو رات کے وقت کسی صحرا میں سفر کر رہا ہو، تو اب وہ کس طرح راستہ دیکھے گا؟ اس وقت تو کوئی روڈز نہیں تھے، کوئی جی پی ایس نہیں تھا، کوئی سائنس نہیں تھے، تو لوگ تاروں کو دیکھ کر راہ متعین کرتے تھے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور کس طرف جانا ہے۔ اب ان تاروں کو دیکھ کر وہ چلتے تھے، سمجھ لیں یہ ان کا جی پی ایس تھا۔ یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے ان تاروں کی، سبحان اللہ۔ ایک مفسرین نے اس کی تفسیر یہ بھی کی ہے کہ نجوم سے مراد یہاں پر قرآن کی آیات ہیں جو تاروں کا ہی کام کرتی ہیں، یہ بھی آپ کو راہ دکھاتی ہیں۔ یہ آیات چمکتے ستاروں کی طرح ہیں۔ یہ تارے جب چمکتے ہیں نا اندھیرے میں، تو یہ قرآن کی آیات دنیا کی جیسے جہالت ہے، گمراہی ہے، جہالت کے جو اندھیرے ہیں، کفر کے، شرک کے، اور جو بھی جس ٹائم پر دنیا میں اندھیرے چھائے ہوں گے، ان میں یہ تارے ہمیں راہ دکھائیں گے، یہ آیات ہمیں راہ دکھائیں گی۔ اور ہر آیات چمکتے ستارے کی طرح ہے جو آپ کو زندگی کے اندھیروں میں راہ دکھائے گی، راستہ دکھائے گی۔ بہت خوبصورت تفسیر کی ہے یہ۔ اچھا، اگر کوئی مسافر صحرا میں چل رہا ہے اور وہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، میں اس کے پیچھے چل پڑتا ہوں، کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جاؤں گا، تو وہ منزل پر پہنچ پائے گا کیا؟ نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن تاروں کو اگر اپنا نیویگیشن بنائے گا تو منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ اسی طرح زندگی کے اس سفر میں جو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل اندھیرے ہیں، جگہ جگہ اس میں کہیں راہ نہیں ملتی، اس وقت اگر تم اپنی رہنمائی چاہتے ہو تو کسی کے پیچھے ایسے نہ لگ جانا، اس لیے کہ وہ منزل پر نہیں پہنچا سکے گا تمہیں، بلکہ ان قرآنی آیات سے اپنا راستہ تلاش کرنا۔ دوسری بات کہ تارے جو ہیں نا، کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو دیہات میں یا شہروں سے دور نکل کر اتنا خوبصورت سما ہوتا ہے نا آسمان کا کہ بس انسان دیکھتا ہی رہے، اتنے خوبصورت ستارے ٹمٹماتے ہیں، بہت ہی خوبصورتی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پلیسمنٹ کیسے کی ہوتی ہے، اندھیری رات میں کیسے وہ خوبصورت لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورتی بھی دی ہے، ان میں حسن ایسا ہے کہ دیکھنے والا میسمرائز رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھی ایسے ہی خوبصورتی ہے کہ صرف ان کے الفاظ ہی کو اگر دیکھا جائے نا، ایسا ردم، ایسی خوبصورتی ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کمپیریزن کریں نا تاروں کو قرآن کی آیات سے، ستاروں کو آپ جتنا دیکھتے ہیں نا، لگتا ہے ڈیپ سے ڈیپ ہوتے جا رہے ہیں، گہرائی میں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان قرآن کی آیات میں بھی جتنا غور کرے گا نا، دیکھے گا ان کو، اتنی ہی ڈیپتھ میں وہ جاتا ہے کہ اس میں ڈوبا چلا جائے گا، پھر بھی اس کی ڈیپتھ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور مواقع نجوم کو اگر دیکھا جائے تو مواقع، اگر تاروں سے مراد اللہ تعالیٰ کی آیات کو لیا جائے تو ان کے مواقع کون سے ہیں، ان کی پوزیشن، ان کی پلیسمنٹ کہاں ہے؟ وہ ہیں انبیاء کے دل، تو ان کے دلوں کی قسم کھائی گئی ہے، یہ بھی مراد لیا گیا ہے اس سے۔ اور اگر صرف ستارے ہی مراد لیا جائے تو پھر ستاروں کو اپنے مداروں میں چلنا، ان کی جو پوزیشن ہے
ان کا جو ڈسپلن ہے، اپنے مخصوص راستے پر وہ چلتے ہیں، ایسی سپیڈ کے ساتھ وہ چلتے ہیں اپنے ہی دائرے میں، اس میں بڑی نشانی ہے۔ اس لیے کہا گیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، بے شک اگر تمہیں علم ہونا تو بہت بڑی قسم ہے یہ۔ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، والعصر ہے، کہیں والشمس ہے، کہیں والضحیٰ ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں فرمایا بہت بڑی قسم ہے یہ، کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اگر اس سے انبیاء کے دل ہم مراد لیں تب بھی بہت بڑی قسم ہے، جن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اپنی وحی کو اتارنے کے لیے، ان آیات کو اتارنے کے لیے۔ وہ دل کیسے دل ہوں گے جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے؟ اور اگر اس سے مراد ہم صرف ستارے لیں اور ان کے چلنے کے راستے لیں اور ان کے آربٹس اور ان کی جگہیں، تو اللہ اکبر، اسٹڈی کریں نا تو دھنگ رہ جاتا ہے انسان۔ ابھی تو انسان نے کچھ ایکسپلور کیا ہی نہیں، بہت کچھ رہتا ہے کہ کیسے کیسے ستارے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا فرمایا ہے، کتنے بڑے ہیں وہ، پھر وہ کیسے چل رہے ہیں خلا میں، کہیں کوئی میپ نہیں، کوئی روڈ نہیں، کون ہے ان کو بتانے والا، کون ہے جو ان کو چلا رہا ہے، کنٹرول کرنے والا ہے، کون ہے جو ان کو راہ دکھانے والا ہے؟ بہت بڑی قسم ہے یہ، بہت بڑی بات ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ اور یہ ستارے ہمارے زمین سے کتنے دور ہیں، اور جتنے وہ بڑے ہیں نا اتنی ہی سپیڈ سے وہ چل بھی رہے ہیں، بالکل تیر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، نہ کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے، نہ کوئی گرنا ہے، نہ تباہی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ نیچے آ کر گر رہے ہیں۔ ویسے بھی ہم جتنی کوئی بڑی بات کرتے ہیں نا اتنی بڑی ہم قسم بھی کھاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا اللہ کی قسم۔ اول تو کسی اور کی قسم کھانا الاؤ ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کی قسم، میری ماں کی قسم، رسول کی قسم، میری جان کی قسم، نہیں، ایسی قسمیں ہم نہیں کھا سکتے۔ ہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھائے۔ تو انسان جب کوئی بڑی بات کہتا ہے نا تو بڑی قسم بھی کھاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ مواقع نجوم بہت بڑی قسم ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ اگر تمہیں پتہ ہونا تو بہت بڑی قسم ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اب انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے تو کوئی بڑی بات ہی ہوگی، بہت اہم چیز ہوگی۔ عرب لوگ کیوں قسم کھایا کرتے تھے؟ اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور پھر دوسرے کو بتانے کے لیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات میں تو ویسے بھی کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس کی بات ایسی نہیں ہے جو حق سے ہٹی ہوئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی؟ زور دینے کے لیے۔ بہت اہم بات ہے، یہ غور سے سنو کہ کس پر قسم کھائی جا رہی ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن ہے نہایت معزز، عزت والا، کریم، نوبل۔ عرب لوگ جس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے نا، بہت اچھا کہنا ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے یہ کریم ہے۔ بہت عزت اس کو دیتے تھے جو بڑا سخی ہوتا تھا، اور کریم وہ ہوتا ہے جو بڑا سخی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو بڑا کرم کرنے والا ہے، مطلب تو بڑا دینے والا ہے، بڑا سخی ہے۔ تو یہ قرآن بڑا باعزت ہے، بڑی شان مرتبے والا ہے، یہ ذوالجلال والاکرام کا کلام ہے، بڑا بلند پایا ہے۔ آج تک انسان اس کے جو سیکرٹس ہیں نا وہ پوری طرح انلاک نہیں کر سکا۔ انسان جتنا اس کی گہرائی میں جاتا ہے نا، کتنی طرح کی باتیں کھلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے، باقی انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو یہ معجزہ دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، اس لیے یہ معجزہ بھی ایسا دیا جو قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ اب نبی نے اور آنا نہیں تو معجزہ بھی اب کوئی تھوڑی آئے گا۔ تو یہ ایور لیونگ ہے، فی کتاب مکنون۔ لیکن یہ جو قرآن ہے نا، اصل میں ہمارے پاس تو اس کی کاپی ہے نا، اصل میں یہ کہاں ہے؟ کتاب مکنون میں، ایک محفوظ کتاب میں۔ مکنون ویسے چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ پھر محفوظ کا معنی کیوں آیا؟ اس لیے کہ جو چیز چھپی ہوتی ہے نا وہ محفوظ ہوتی ہے نا۔ کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ ہے، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپاتے بھی ہیں نا، کیونکہ اس کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے حوروں کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ وہ بھی مکنون ہے، جس کی آپ حفاظت کرتے ہیں نا، اس کو سرے بازار کھڑا نہیں کرتے، چھپا کر رکھتے ہیں۔
اس لیے عورتوں کو بھی پردے میں رہنے کا کہا گیا، کیونکہ عورتیں بھی قیمتی ہیں، ان کی عزت قیمتی ہے۔ آدمی کو کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کو اس طرح سے حفاظت کی ضرورت نہیں ہے جیسے عورت کو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود کو بھی چھپایا ہوا ہے، حجاب میں ہے وہ، کیونکہ اس سے زیادہ جمیل تو کوئی نہیں، اور اللہ کی کتاب بھی لوح محفوظ میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ جو لوح محفوظ میں ہے یہ 7ویں آسمان پر ہے۔ لوح محفوظ کی ڈسکرپشن بھی آتی ہے کہ اس کے اندر ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، سارا کا سارا قرآن اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر انسانوں کی تقدیر بھی لکھی ہوئی ہے، انسان نے کہاں پیدا ہونا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر مرنا ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو یہ ملے گا، اس لیے اس پر بحث نہیں کرنی کہ لکھا ہوا ہے پہلے سے تو میری دعا کا کیا فائدہ یا اس سے کیا ہوتا ہے، نہیں۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ یہ بندہ یہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ تو یہ قرآن کریم لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جو 7ویں آسمان پر ہے۔ اتنی قیمتی کتاب ہے نا کہ 7ویں آسمان پر اس کی جگہ ہے۔